الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کیوں شروع ہو رہی ہے۔ اصل میں انسان کی اصل پرکھ جو ہے وہ معاملات میں ہوتی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ انسان اس معاملے میں ناکام ہوتا ہے، اور جو اس معاملے میں ٹھوس اور مضبوط ہو دوسرے معاملات میں اگر کچھ کمزور بھی ہے تو بھی وہ اتنا اہم مسئلہ نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں دنیا میں سب سے مبغوض قوم کون ہے؟ یہود۔ وہ لمبی لمبی داڑھی بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ ان کی شکل و صورت دیکھ کر کے نہیں کہہ سکتے کسی مسلمان سے کم ہے، لیکن سب سے گڑبڑ کس چیز میں ہے؟ وہ معاملات میں۔ معاملات میں ایک معاملہ مال ہے، لیکن معاملات میں اس سے اہم معاملہ اخلاقیات ہے، اور دونوں معاملے میں وہ انتہائی گھٹیا ہے۔ اخلاقیات میں گھٹیا کیا ہے؟ وہ سارے انسانوں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا چہتا سمجھتے ہیں، باقی سب کو اپنا ماتحت سمجھتے ہیں، اور جو یہ سمجھے گا وہ کبھی صحیح سلوک کر نہیں سکتا۔ اور مال کے معاملے میں کیا ہے؟ مال کسی بھی طرح حاصل ہو اس کا حصول درست ہے، اور جو بہت ساری حرمتیں ہیں غلط طریقوں کے حوالے سے اس کی منمانی تعویل کر لی کہ وہ صرف ہم لوگوں کے آپس کا معاملہ ہے، باہر کا معاملہ نہیں ہے۔ کسی کا مال چھیننا ہے تو، کسی کا استحصال کرنا ہے تو، کسی سے سود لینا ہے تو، سب کے لیے یہ راستہ کھول لیا انہوں نے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ آپس میں نہیں لیتے۔ یہود آپس میں ایک دوسرے سے سودی لین دین نہیں کرتے، جتنے سودی لین دین کرتے ہیں وہ ابیار سے، اس لیے کہ آپس میں اصولی طور پہ شرعی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے۔ اب اس میں بہت کوئی بگڑا ہوا ہے تو وہ کر گزرتا ہے ایک الگ ایشو، جیسے ہمارے یہاں مسلمان مجبوری میں سودی لین دین کرتے ہیں، لیکن آپس میں ریئر کوئی کیس ملے گا، سب غیروں سے کرتے ہیں۔ وہی معاملہ ہوا ہے۔ میں اصل جو چیز کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا جو غلط کیریکٹر بتایا جا رہا تھا، اس غلط کیریکٹر میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کسی بھی جائز ناجائز راستے سے مال ہڑپ کرنے کے لیے ان کے ہاں کوئی اصول نہیں تھا۔
اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو مجبوری کی ہو جاتی ہیں، اس میں تو اور چانس مل جاتا ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے، یہاں بھی خوب چانس ہے۔ کوئی شخص سفر پر ہے، اس کے پاس مال و اسباب ہے، تجارت کے لیے گیا ہے یا کما کے آ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ اب اس کی حالت راستے میں خراب ہو گئی، وہ مال اس کا گویا خطرے میں ہے، تو اب وہ یہ راہ سوچتا ہے کہ یہ کسی طرح میرے وارثین تک پہنچے۔ اب وارثین تک پہنچنے کے لیے کسی ایک کو دے دے تو گارنٹی مشکل ہے، لیکن کسی کو بھی دے اور اس پہ دو گواہ بنا دے تو ایک امکان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک امکان ہوتا ہے، جس کو دیا ہے وہ اگر گڑبڑ کرے گا تو یہ گواہ گواہی دیں گے تو اس کو پکڑ کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ صرف اطلاع کر دیں گے میرے وارثین کو تو بھی وہ دعویٰ کر کے لے سکتے، ٹھیک؟ لیکن یہ قوم تو اس سے 4 قدم آگے ہے۔ یس 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 3 ہو گئے، گواہ تو الگ سے ہوتا ہے نا، صاحب معاملہ کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں جو بگڑے لوگ ہیں وہ تو گواہوں کو بھی خرید لیتے ہیں، تو اب ایسے کماش کے لوگ تو گواہوں کو بھی خرید لیتے ہیں، گواہوں سے جھوٹی قسم دلوا دیں گے یا گواہوں کو پھیر دیں گے اور سارا مال لے کے بیٹھ جائیں گے، تھوڑا سا گواہوں کو دے دیں گے۔ تو یہ ایک اس رسک ہے، اس رسک کا دروازہ یا اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے ایک دوسرا راستہ سجھایا ہے شریعت نے، اور اس طرح کے کیسز چونکہ ان کے ہاں ہو چکے تھے، اس لیے اس فائنل شریعت میں اس کے حل کا ایک راستہ سجھایا ہے۔ کیا راستہ سجھایا ہے؟ راستہ یہ سجھایا ہے کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ ہی جاتا ہے اور گواہ اگر گواہی سے مکرتے ہیں یا پھر جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو جو اصل وارثین ہیں ان میں سے بھی 2 گواہ کھڑے ہو کے دعویٰ کر سکتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی ایک درجے میں تسلیم کیا جائے گا، ایک درجے میں تسلیم کیا جائے گا۔ اب اگر دوسرا بھی قسم کھا لے اور تسلیم کیا جائے گا تو جو بکنے والا گواہ ہے یا جو پھرنے والا گواہ ہے وہ اتنی آسانی سے غلط گواہی دینے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے یہ خوف کب لاحق ہو گیا کہ اگر میں غلط بیان دے دوں گا پھر بھی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا اگر گواہی دے دے گا تو معاملہ ہماری گواہی کا ختم ہو سکتا ہے، فنش ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی پہ بدکاری کا الزام لگا دے اور گواہی نہیں ہوتی ہے تو کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ 4 بار قسم کھا کر کے 5ویں بار اپنے اوپر لعنت بھیجے۔ اب اس نے تو دعویٰ کر دیا لیکن گواہ نہیں پیش کیا، لیکن قسم کھایا تو ایک درجے میں اس نے اپنی بات منوانے کے لیے ایک چیز رکھ دی۔ اب اس کی بات ابھی پکی نہیں ہے، تو اب اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے کہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے وہ غلط ہے، اور اگر میں غلط بیانی کر رہی ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پہ برسے۔ جب وہ یہ کہہ دیتی ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان جدائی کرا دی جاتی، گویا نہ اس کا 100% الزام مانا گیا ورنہ تو رجم کیا جاتا، اور نہ اس کی جوابی قسم کو 100% مانا گیا کہ لا محالہ وہ اس کے ساتھ زندگی بسر ہی کرے، ایک تیسری راہ نکال دی گئی۔ تو اس طرح اگر تیسری راہ نکال دی گئی تو کوئی شخص اگر چاہے کہ
جھوٹا الزام لگا کر کے قسم کھا کر کے اپنی بیوی کو سزا دلوا دے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس لیے کہ وہ اگر جواب میں قسم کھا لے گی اور اپنے اوپر لعنت بھیج لے گی تو وہ سزا سے بری ہو جاتی ہے، بس جدا ہو جائے گی، ایک بیچ کی راہ نکالی گئی۔ ویسے ہی یہاں ہے کہ جو اصل گواہ تھے وہ اگر بک گئے تو جو اصل وارثین ہیں ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے قسم کھا کر کے مسجد میں گواہی دے دے تو اس کی گواہی بھی ایک درجے میں مانی جائے گی، اور جو پہلے جھوٹے گواہ ہو گئے تھے پھر گئے تھے ان کی گواہی رد ہو سکتی ہے، اور ان کی گواہی کی بنیاد پر اس مال کا مطالبہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو بیچ کی ایک راہ نکالی گئی کہ کوئی اوپر لے نہ اڑے، جس کا اصل حق ہے اس تک حق کسی طرح پہنچے، یہ اس شریعت میں ہے انہی لوگوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے۔ اب آپ یہ پوری آیت سمجھیے تو آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان گواہی ہے، اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عادل شخص کی گواہی، یعنی گواہ جب بھی بنائیں اپنے میں سے بنائیں، ترجیح اس بات کو، اور ایسے شخص کو بنائیں جو صحیح بات کہنے والا ہو، انصاف پر مبنی بات کہنے والا ہو، کوئی بھی معاملہ ہے تو۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ سفر میں ہے، اپنا کوئی نہ ملے مسلمان صاحب ایمان، تو کہا گیا او آخران من غیرکم، تو غیر میں سے بھی اپنے علاوہ یعنی مومنوں کے علاوہ کفار و مشرکین میں سے بھی دو کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ عدل والے ہوں، ایمان والے نہیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان میں بھی حق پرست تو ہوتے ہیں، دیانت دار تو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ ٹھیک، کب بنانا چاہیے؟ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو، زمین میں چل رہے ہو یا سفر میں ہو، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، اور تم کو کیا ہو، موت کی مصیبت لاحق ہو جائے، کیا ہو جائے؟ موت کی مصیبت لاحق ہو جائے، یا موت کی مصیبت لاحق ہونے والی ہو، اس کا خطرہ ہو، تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کسی کو دے گا اور وصیت کرے گا۔ یہ ہے اب یہاں بات، جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو یعنی موت کا وقت قریب ہو، وصیت کرتے وقت گواہی کا مسئلہ ہے۔ کس وقت ہے؟ وصیت کرتے وقت، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ یہ میرا مال ہے، میرے فلاں رشتہ دار ہیں، ان کو یہ پہنچنا چاہیے، اتنا اس کا ہے، اتنا اس کا ہے، جو ڈیٹیل ہوتی ہے وصیت میں، اس پر گواہ بنائیں گے، جس کو دیں گے اس کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے، اور باقی گواہ اس کو سن کر کے تسلیم کریں کہ ہاں میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ سب معاملہ سفر کا ہے، اجنبی جگہ کا ہے، دور دراز کا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کوئی نہیں جانتا سوائے ان لوگوں کے جن کو وصیت کی گئی اور جو گواہ وہاں موجود تھے۔ تو اب ہے یہ کہ معاملے کو ایک اچھے انجام تک پہنچانے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ، یعنی وہ دونوں جو گواہ بنائے گئے ہیں ان کو نماز کے بعد مسجد میں روکو۔ حبس مانے ہوتا ہے روکنا، روکو مسجد میں۔ کیوں؟ مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہے، ایک متبرک جگہ ہے، وہاں غلط کاری سے لوگ بچتے، اپنے بھی بچتے ہیں غیر بھی بچتے ہیں، اور وہاں کیا کیا جائے گا؟
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، ان سے اللہ کی قسم دی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ اللہ کی قسم لے کر کے وضاحت چاہی جائے گی کہ یہ معاملہ ہے، اس میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کی گواہی کیا ہے، آپ نے کیا دیکھا سنا تھا، وہ لیا جائے گا. لیکن کب؟ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا. اب اس اِنِ ارْتَبْتُمْ میں یہ ہے ٹائم، یعنی گواہ آئے، انہوں نے بتایا، جس کو دیا تھا وہ آیا، اس نے حوالے کر دیا، اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، تو اس سب کی ضرورت نہیں. جس کا مال تھا اس کو مل گیا، جس نے گواہی دینی تھی گواہی دے دی، اور مطمئن ہے جن کو ملنا تھا وہ لوگ کہ ہاں میرا باپ یا میرا بھائی جتنا لے کے چلا تھا، جتنی خبر تھی اتنا تو ہے، اب ہمیں اس میں الجھنے کیا ضرورت ہے. لیکن وہ مطمئن ہے، اس وقت یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر شک و شبہ پیدا ہو جائے تب اس گواہی کی ضرورت آج پڑ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس گواہی کی ضرورت پڑ جائے گی. اب جب گواہی لی جائے گی تو گواہی کی الفاظ کیا ہوں گے؟ اطمینان کے لیے اس کا اشارہ کیا گیا ہے، لا نشتری بہی ثمنا. گواہ پہلے یہ کہے کہ میں نے اس کے ذریعے کوئی ثمن نہیں خریدا ہے، یعنی کوئی رشوت اور کوئی گھوس اور کوئی مالیت نہیں حاصل کی ہے، پہلے وہ کہے. پھر کیا کہے؟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، گرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو پھر بھی. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور اس معاملے میں جو میں گواہی دے رہا ہوں اس میں سے کوئی چیز چھپا نہیں رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں، جو میرے سامنے ہوا وہی گواہی دے رہا ہوں، ہے نا. اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، یعنی اگر اس میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہوں تو پھر میں گویا تسلیم کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، مجھے پہ اللہ کا جو بھی عذاب آئے گا، جو بھی سزا اللہ کی طرف سے دی جائے گی وہ میرے لیے صحیح ہوگی، قابل قبول ہوگی. اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، بے شک تب تو میں گنہگاروں میں سے ہوں گا. یہ لفظی ترجمہ ہے. اس معنی گناہ، آثم معنی گنہگار. اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، یہ گویا اس کی گواہی کی بنیادی بات ہے جو وہ گواہی میں بیان کرے گا. اب اس کی یہ گواہی آ گئی، لوگ مطمئن ہوں گے تو بھی آگے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر نہیں، دوسرے والے کی بات ابھی آگے آ رہی، یہ پہلے والے گواہ سے پہلے گواہی لی جائے گی. اگر ان کی گواہی سے اطمینان ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوا تو آگے کیا کارروائی ہوگی وہ اگلی آیت میں بتایا گیا. ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، جو بھی گواہ بنائے گئے ان دونوں غیرکم میں سے. آگے واہ، اللہ کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح آپ مانتے ہیں، لیکن جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح تو وہ گواہی دے ہی سکتے ہیں. اب اس کو آپ یوں سمجھیے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تھا، تو اب اس میں اللہ کا حوالہ دے کر کے لکھا گیا تھا. حالانکہ حضور کے ماننے کا انداز الگ تھا، ان کے ماننے کا انداز الگ تھا. تو ہے یہ کہ جتنا وہ تسلیم کرتے ہیں اس کے لحاظ سے، یا جیسے ایک اور چیز آپ یاد کیجئے، جو بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا تھا شیب ابی طالب میں، اس کی بھی ایک تحریر لکھ کر کے لٹکائی گئی تھی، اس پر بھی کچھ لکھا ہوا تھا. اس پہ انہوں نے اپنے خدا کا حوالہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا وہ دیکھ لیجئے گا. چلیے
اور اس میں یہ بھی ہے کہ سب کچھ مٹ گیا تھا، اللہ کا نام باقی تھا. یہ تو کہہ رہا ہوں معاہدے کی ساری عبارت کو دیمک چٹ کر گئی، لیکن اللہ کے بابرکت نام کو ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ بھی ہے اس روایت میں نے صرف سمجھنے کے لیے اشارہ دیا. یہ چیز ناممکن نہیں ہے کہ غیر جیسا مانتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ عہد اور معاہدہ کریں. وہ ٹھیک ہے، ایک غلط سوچ، ایک غلط فکر ان کی ہے، لیکن ایک احترام اور ایک پاس و لحاظ کا احساس تو پایا جاتا ہے. نہیں، اور یہ جو لوگ اسمبلی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور اوتھ لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اوتھ لیتے ہیں، ہر ایک تو اپنے اپنے خدا کا نام دے کر کے لیتا ہے. وہ بھی تو ایک طرح کے عہد اور پابندی کا ایک ذمہ داری کو تسلیم کرنے کی شکل ہی ہوتی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آنا گوارا کریں تو ٹھیک، نہیں ہے تو اتنا جبری بھی نہیں ہوگا. لیکن عموماً ہے یہ کہ ہر ایک دوسرے کی عبادت خانے کو ایک احترام کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ انتہائی بدقماش لوگ ہیں جو دوسروں کی عبادت کو احترام سے نہیں دیکھتے، عبادت گاہ کو، اور اس سے نقصان پہنچاتے ہیں. عام اخلاقیات میں یہ چیز نہیں آتی. قرآن نے جو سب سے زیادہ توحید کی آواز لگاتا ہے، اس نے کہا کہ اگر ہنگامی صورتحال پیدا ہو تو ان کی عبادت گاہوں کو نہیں ڈھانا ہے نا، ان کی عبادت گاہوں کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے. کیوں آخر یہ کہا ہے؟ اس حد تک اخلاقیات برتی جاتی. چلیے، تو جب معاملہ یہاں تک ختم ہو جائے گا تو ختم، لیکن اگر ختم نہیں ہوا تو پھر آگے کاروائی کیا چلے گی وہ بتایا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پس اگر آگاہی ہو، واقفیت ہو، پتہ چلے کیا کہ ان دونوں نے، یعنی جن دونوں لوگوں نے گواہی دی ہے، ان دونوں نے کیا کیا ہے؟ گناہ کو ترجیح دی ہے، یعنی غلط بیانی سے کام دیا ہے. انہوں نے حق چاہا ہے گناہ کو، یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی گناہ کو یا غلط بات کو انہوں نے صحیح بنا کے پیش کیا ہے، گناہ کو یا غلط بیانی کو ترجیح دی ہے. یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے. اگر اس چیز کا احساس ہو تو اب کہا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. وَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو دوسرے دو لوگ ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے. جیسے انہوں نے گواہی دی سب کے سامنے، ویسے ہی دوسرے دو لوگ گواہی دیں گے. اور وہ دونوں کون ہوں گے؟ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے خلاف پہلے والے دونوں لوگوں نے گناہ کو حق سمجھا تھا یا حق قرار دیا تھا، یعنی گناہ کو ترجیح دی تھی، غلط بیانی کو ترجیح دی تھی. وارثین اصلاً جن کو مال پہنچنا ہے، ان لوگوں میں سے جن کو یہ احساس ہو کہ ان گواہوں نے غلط بیانی کی ہے، تو ان وارثین میں سے دو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے بیان دیں گے. یہ ہے مطلب. اب وہ دونوں بھی کیا بیان دیں گے؟ جیسے ان دونوں نے قسم کھائی تھی، پہلے یہ بھی اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی اللہ کے ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ اپنی بات پیش کریں گے تاکہ یہ احساس جگا دیا جائے کہ غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ ہماری گواہی زیادہ صحیح ہے ان دونوں کی گواہی سے. یعنی جو اصل گواہ آئے تھے ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں ہماری گواہی زیادہ صحیح ہے. وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم اپنی گواہی میں کسی طرح کی حد سے تجاوز نہیں کر رہے، یعنی کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلط انٹینشن نہیں رکھتے ہیں.
انا اذل من الظالمین، اور اگر ہم غلط بیانی کر رہے ہیں یا حد سے تجاوز کر رہے ہیں تو گویا ہم ظالموں میں سے ہیں، یعنی ہم نے خود ایک غلط چیز کو ترجیح دی ہے یا اپنایا ہے یا ایک غلط چیز کا ارتکاب کیا ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے جو بھی سزا دی جائے گی گویا ہم اس کے مستحق ہوں گے۔ اب جب وہ یہ بیان دے دیں گے، اس بیان کے بعد ان کا بیان جو ہے وہ اہم ہو جائے گا، ان کا بیان گویا رد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جو کہی گئی ہے اس کی علت بتائی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وارثین کو بھی گواہوں کے خلاف گواہی دینے کا جو اختیار دیا ہے اس کی حکمت کیا ہے وہ آگے سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یعنی یہ جو جوابی قسم کھانے کی بات ہے یہ زیادہ قریب ہے اس چیز کے کہ وہ لوگ گواہی لائیں، گواہی پیش کریں علی وجہہا، اس کی شکل پر، یعنی جیسی حقیقت تھی جیسی بات تھی ویسے ہی گواہی پیش کریں۔ جب ان کو یہ ڈر لاحق ہو جائے گا کہ ہماری گواہی رد ہو سکتی ہے اور غلط گواہی کا نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں نکلے گا، مان لیا رشوت کھا کے تیار ہو گئے لیکن اب یہ جوابی شہادت مان لی گئی تو مال تو سب ادھر حوالے ہو جائے گا، اب جس نے ان کو خریدا تھا یا جس نے ان کو پھیرا تھا وہ کہاں سے دے گا؟ ان کو تو ڈر لاحق ہو جائے گا کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، یا وہ اس میں کوئی بھی حصے داری لگا رہے ہوں گے تو بھی یہ احساس ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی کہا گیا کہ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ گواہی کو اس کے چہرے پر لائیں، یعنی صحیح راہ پر لائیں، صحیح اور حقیقی گواہی دیں، او یخافو، یا ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کی قسمیں رد کی جا سکتی ہیں ان کی قسموں کے بعد، یعنی وارثین میں سے دو لوگوں نے جب قسم کھا لی تو ان کے قسم کھا لینے کے بعد ان گواہوں کی گواہی رد ہو سکتی ہے۔ اگر یہ خوف ہے تو پھر وہ کوئی فائدہ انہیں ملے گا نہیں، اس خوف سے وہ صحیح گواہی پر قائم ہو سکتے ہیں یا صحیح گواہی کے لیے سوچ سکتے ہیں اور اس پہ مجبور ہو سکتے ہیں۔ اصلاً جو چیز صحیح گواہی پہ آمادہ کر سکتی ہے وہ تو آگے بتایا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ بد عمل قوم کو یا لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا، صحیح رہنمائی نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ڈرا دیا گیا۔ تو یہ اصلاً ان کا جو پچھلا ریکارڈ تھا اس کی اصلاح کرتے ہوئے آئندہ کے لیے ایک بہتر راہ سجھائی گئی ہے۔ ایک بہتر راہ کیا کی گئی ہے؟ اس امت کو سجھائی گئی ہے۔ اب اس کی روشنی میں اس طرح کے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے پورا ایشو یا پورا موضوع جو ان آیات میں زیر بحث، ٹھیک ہے۔ اس سے دو باتیں خاص طور سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جج کے لیے یا ثالث کے لیے یا حاکم کے لیے یا خلیفہ کے لیے طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے اسی کیس میں کوئی شوہر بیوی پہ الزام لگا دے، پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، گواہی تو ہے نہیں، اور کیس ایسا ہے کہ دونوں کو ساتھ رکھا جائے تو بھی پتہ نہیں رہیں گے تو کیا کیا تماشا کریں گے۔ ویسے یہاں ہے کسی نے تو دیکھا نہیں دیتے ہوئے، یک طرفہ معاملہ ہے۔ عام طور سے معاملات ہوتے ہیں تو ادھر کے بھی کچھ گواہ ہوتے ہیں ادھر کے بھی کچھ گواہ ہوتے ہیں،
اب ادھر کا تو کوئی گواہ وہاں موجود نہیں ہے، صرف ایک طرفہ ادھر گواہ ہے جس کو حوالے کیا گیا اور جس کے سامنے حوالے کیا گیا. اب اس کو خرید کر کے کوئی بھی بگاڑا کیا جا سکتا ہے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ دوسری گواہی کا آپشن دیا گیا ہے. جیسے شوہر ایک طرفہ الزام لگا کے ستا سکتا ہے، گواہی نہیں ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری گواہی رکھ کر کے اس کی گواہی کا درجہ گھٹا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو سزا ہوتی وہ سزا نہیں دی جا رہی. تو ویسے یہاں یہ لوگ ہڑپ سکتے تھے، غصب کر سکتے تھے، اس کا راستہ بند کر دیا گیا کہ کسی طرح وہ حق کے قریب، صحیح بات کے قریب پہنچ جائے. تو کبھی معاملہ ایسا ہو تو اس کو بیلنس کرنے کے ایسے طریقے بھی ہیں شریعت کے اندر کہ کچھ اس کے بالمقابل کچھ چیزیں کر کے اعتدال کی کوئی شکل نکالی جائے. جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اور ایسا پریکٹیکل زندگی میں بہت سارے مسائل میں آتا رہتا ہے. ایک بات جو سمجھنے کی تھی وہ یہ ہے. دوسری بات جو اس میں اہم ہے سمجھنے کی کہ عام حالات میں تو گواہی اپنوں ہی کی ہونی چاہیے، لیکن خاص حالات میں اغیار کی گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے، اغیار کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. جیسے یہاں کہا گیا اپنے میں سے بناؤ، لیکن اگر اپنے میں سے نہ ملے تو غیر میں سے بناؤ. یہ دوسری بات ہے. ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں اس طرح کی صورتحال کے پیش آنے کے امکانات بہت ہیں. اب یہاں وہ سوال ہوتا ہے کہ دوسرے کی گواہی مانا جائے نہ مانا جائے، بنایا جائے نہ بنایا جائے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایشو اور یہ اشارہ ایک اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. ایک تیسری بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہے نا، کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، اسے اپنوں کو بھولنا نہیں چاہیے. اب سفر میں ہے، موت کے قریب ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ فکر لاحق ہے کہ میری چیز کے اصل حقدار میرے وارثین. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سب اللہ حوالے، جب میں اتنی دور ہوں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. اور وہاں دوسروں کو بانٹ بوٹ کے یا کسی کو دے دلا کر کے چھٹی پا سکتے تھے، لیکن نہیں. استحقاق کے لحاظ سے دوسروں کے مقابلے میں وارثین زیادہ مستحق ہیں، اس لیے ان تک پہنچنے کی اگر کوئی بھی شکل ہے تو اسے اپنانا چاہیے، اور اسے اپنانے کی گویا ترغیب دی گئی ہے، اس کے اہتمام کا سبق دیا گیا ہے. یہ تیسری بات ہے جو اس آیت سے سمجھنے کی ہے. ورنہ لوگ عموماً کیا ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ چلو ان تک نہیں پہنچنے والا ہے تو فی سبیل اللہ دے کر کے چھٹی حاصل کر لو. اس کی راہ ڈھونڈنا، اس کی شکل ڈھونڈنا، اس کی تدبیر نکالنا، اس جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتے. یہ سب اتنا جھنجھٹی کا کام ہے نا. کسی کو دیا، کسی کو بلا کے گواہ بنایا، اور پھر ان سے وعدہ وعید لیا کہ میرے وارثین تک پہنچا دیں. چلیے، تو یہ تین خاص باتیں تھیں جو اس آیت میں سمجھنے کی تھی. اب واتقوا اللہ، جی ہاں ہاں چلیے، ہاں 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 چلیے. دیکھیے، انسان کو جو ڈر لاحق ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں.
اب ان اسباب میں سے کون سا سبب ہے اس کے لحاظ سے لفظ طے ہوتا ہے. مثلا گرفت ہوگی، سزا دی جائے گی، تو اس گرفت اور سزا کا خوف ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کسی سے، اس کے لیے خوف کا لفظ آتا ہے. لیکن اگر ہم کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس سے زیادہ بااثر تو میں ہوں، تو اس کا کوئی خوف طاری ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے منسٹروں کی اولاد جو ہے من مانے طریقے سے غریبوں پہ گاڑی چڑھا دیتی ہے نا؟ ہے نا اسی ملک کا واقعہ مظفر نگر کا؟ بے خوف ہے، کچھ بھی کر گزر رہے ہیں. لیکن اگر ان کو یہ خوف ہو کہ میں نے گاڑی چڑھائی تو چاہے میں منسٹر کا بیٹا ہوں لیکن میں بخشا نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہاں جو قانون کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ میرے باپ سے زیادہ بااثر ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، گورنر کے بیٹے کچھ بھی کر گزرے، ایک مرتبہ سزا دے دی، پھر کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. عمر بن عاص کے بیٹے نے کسی کو تکلیف پہنچا دی تھی، بلا کر کے باپ کے سامنے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے سزا دے دی. ہاں، تو پھر آئندہ کبھی بھی کسی گورنر کے بیٹے نے اس طرح کی جرات نہیں کی. اب کیا چیز ہوئی ہے؟ یہاں بھی خوفی ڈر، لیکن وہ حیثیت کا روب، دبدبا، گرفت کے مؤثر ہونے کا احساس. تو کسی کی حیثیت کی وجہ سے روب و دبدبا اور مؤثر ہونے یا گرفت تک رسائی ہونے کا جو احساس ہے، یہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ذرا بھی غلطی نہیں کرے گا، چاہے کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی ڈھیٹ ہو. تو اس طرح جو کسی کے روب، داب اور دباؤ کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں خشیت. کیا بولتے ہیں؟ خشیت. ٹھیک. اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے، کبھی کبھی تو کسی کے دباؤ کا یا گرفت کا خوف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی محرومی کا بھی خوف ہوتا ہے. محرومی کا خوف یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. ٹھیک. ہم اگر یہ سارے کام نہیں کرتے تو ممکن ہے اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے، لیکن کیا جنت بھی ملنے کی گارنٹی ہے؟ اب جنت نہیں ملے گی تو جنت کی نعمتوں سے ہم محروم تو ہوں گے. تو اب کچھ اچھی چیز نہ ملنے کا خوف، کچھ اچھی چیز نہ ملنے کا ڈر، ایک یہ بھی خوف کی شکل ہے. اب یہ جو خوف کی شکل ہے، اس خوف کی شکل کو آپ کمبائن کر دیجئے کسی کے گرفت اور سزا سے. یعنی ایک طرف گرفت اور سزا بھی وہ کر سکتا ہے اور دوسری طرف وہ محروم بھی کر سکتا ہے. یہ جو ڈر کا دو طرفہ پہلو ہے، یہ جس ذات کے حوالے سے ہو اس سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اسی لیے تقویٰ صرف اللہ کے ساتھ آتا ہے، تقویٰ رسول نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں سے محرومی کا مسئلہ نہیں ہے. تقویٰ خلیفہ نہیں آتا، تقویٰ امیر المومنین نہیں آتا. ہاں، اس لیے کہ وہاں دو طرفہ خطرہ ہے، اس لیے اس کے لیے تقویٰ آتا ہے. سزا بھی ہو سکتی ہے، محرومی بھی ہو سکتی ہے. ہاں، خوف میں صرف سزا ہے اور خشیت میں
हैसियत के दबाव के साथ सजा है। खौफ तो ऐसे भी है, हमारे नजदीक जो ट्रैफिक का पुलिस खड़ा है उसकी बहुत हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी एक खौफ होता है तो हम रुक जाते हैं। कोई नहीं देख रहा है लेकिन एक रूल रेगुलेशन बना हुआ है, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वो हमको आकर के मार देगी अभी फौरन। हम झांसा दे करके निकल भी सकते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स तोड़ करके, लेकिन बहरहाल है कि सजा हो सकती है, वो कॉमन खौफ है। हाँ हाँ हाँ, तो अब उसमें है क्या कि इत्तकुल्लाह का मफहूम तो समझ गए, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, यही है ना। तो है ये कि दुनिया में तो लोग अपनी गलतियों पे पर्दा डालने या उससे की सजा से बचने की राहें ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने बताया, अपने मिनिस्टर की, बाप की मिनिस्ट्री में बेटा जरी हो जाता है कि हम बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह के सामने तो किसी की मिनिस्ट्री चलने वाली नहीं है, शफाअत चलने वाली नहीं है। शफाअत तो वहां होगी जहां अल्लाह इजाजत देगा, किसी की सिफारिश चलने वाली नहीं है, कोई फिदिया चलने वाला नहीं है। उसकी तरफ वो इशारा है कि उस दिन अल्लाह इतने रोबदाब और बाहैसियत और मौसिर शक्ल में होगा, उस वक्त जो दूसरे हरबे होते हैं उसमें से कोई मौसिर नहीं होगा, इसलिए उससे डरना है जो मैंने बताया। ठीक है, चलिए हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, यौमा यजमाउल्लाहु रसूल। यहां अब एक नई चीज शुरू हो रही है, हालांकि वो भी अहले किताब ही के तनाजुर में है ना, लेकिन वो उनके मामलात से मुताल्लिक था, ये इनके तसव्वुरात से मुताल्लिक है। क्या कहा जा रहा है, जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा करेगा, फयकूलु माज़ा उजिबतुम, बस कहेगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया है, या पूछेगा, कालू ला इल्म लना, तो रसूल कहेंगे हमें इल्म नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत तो वो जानते ही हैं, लेकिन मसला असल ये है कि रिसालत सिर्फ सामने जो लोग हैं उन्हीं तक तो महदूद नहीं होती, रिसालत का सिलसिला अगले नबी तक चलता रहता है। उस वक्त तक जो लोग हैं उन्होंने क्या किया नहीं किया उसकी खबर तो नहीं होती रसूल को। हाँ, इसलिए रसूल कहेगा कि ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है, यानी उमूमी तौर पर, कुल्ली तौर पर इल्म नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई इल्म नहीं, जब वो काम करता है रद्द अमल सामने आता है, थोड़ा बहुत इल्म होता है, फलाने ये किया, फलाने ये किया, फलाने ये किया, फला का ये रद्द अमल था, लेकिन एज ए होल पूरी, और खास तौर से क्या नीयत, क्या जज्बात और क्या मुहर्रिकात थे, इसका इल्म रसूल को नहीं होता। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ये रसूल जो जवाब देंगे ला इल्म लना, गोया वो गलत कह रहे हैं। एक तो मुहर्रिकात, एहसासात, जज्बात नहीं जानते, दूसरे जितने के दरमियान की तरफ वो भेजे गए थे हर एक से बराह रास्त उनका वास्ता पड़ा हो वो जरूरी नहीं है, इसलिए उनका ये जवाब होगा, इन्नका अंता अल्लामुल गयूब, बेशक तू गैबों का जानने वाला है। अब गैब में जज्बात, मुहर्रिकात, नीयत वो भी है, और मैं जहां तक नहीं जानता उसके आगे तेरे पास तो इल्म है, तो तू ही बेहतर जानता है कि किसका क्या जवाब था और किसका क्या जवाब नहीं था, किसने माना किसने नहीं माना, सही सूरत हाल मुझसे ज्यादा तू आगाह है, ये वो जवाब देंगे। ये सवाल होगा क्यों रसूलों से? सवाल तो इसलिए होगा कि अब उनके बारे में फाइनल फैसला होना है ना, और जिसके जिम्मे किया गया था काम, पहले उससे जवाब तलब करना जरूरी है कि तुमने काम किया या नहीं किया, तुमने काम किया तो क्या हुआ, इसलिए ये सारी बात होगी। ये तो एक उसूली बात है जो सुना दी गई। उसके बाद असलन अहले किताब को खिताब करके उनका जुर्म याद दिलाना है।
लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। अब क्या कहा जा रहा है, इस काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा, तो उस वक्त ईसा बिन मरियम से कहेगा, ऐ ईसा बिन मरियम, है ना। पहले तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो नेमतें दी उसे गिनाएगा, जो हैसियत दी उसे गिनाएगा, जो इनामात किए उसे गिनाएगा, ताकि उनसे जवाब तलब क्यों किया जा रहा है इसे जस्टिफाई किया जा सके, इसको समझा जा सके और समझाया जा सके कि क्यों उनसे पहले जवाब तलब किया जा रहा है। क्या कहेगा अल्लाह ताला, याद करो मेरी नेमत को, अलैका व अला वालिदतिक, जो मैंने तुम पर किया और तुम्हारी माँ पे किया। माँ कौन, मरियम अलैहिस्सलाम, उन पे भी तो खुसूसी नवाजिश हुई है। इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदस, जब मैंने तुम्हारी मदद की रूहुल कुद्स के जरिए या तायीद की। तो कल्लमुन नास फिल महद व कहला, तुम लोगों से बात करते थे पालने में, फिल महद, पालने में या गोद में, व कहला, और अधेड़ उम्र में, अधेड़ उम्र में। अब यहां पर एक बहस चलती है कि ये अधेड़ उम्र कब से शुरू होती है और कब खत्म होती है। 40 साल से शुरू होती है। देखा, अभी पूरे दिन ईसा अलैहिस्सलाम कितने दिन जिंदा रहे, अरे जब आएंगे तब। यहां तो अल्लाह ताला अभी कह रहा है, जो रिवायात है वो ये कि 33 साल की उम्र में उनको सूली देने का फैसला हुआ था। उसी उम्र को कहला कहा गया होगा। है ये कि हम और आप जो जानते हैं वो ये कि 40 के बाद की उम्र कहल कहलाती है, लेकिन ये चीज आपको मालूम हुई कहां से? सोर्स बताइए। असल में दो दो चार की तरह जितने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसको दिन के साथ मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। दिन के साथ मुक़य्यद करना मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं तिफ्ल, बच्चा, सभी, बच्चा बोलते हैं। अब तिफ्ल कब से कब तक, सभी कब से कब तक, ये दिन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये उनकी कैफियत के साथ जुड़ा हुआ है। सबून के माने अरबी जबान में होता है उछलना कूदना। जब बच्चे उछलना कूदना शुरू कर देते हैं तब वो सभी कहलाते हैं। ठीक है, आगे और अल्फाज आते हैं, गुलाम, और लफ्ज आता है शबाब। अब गुलाम का तर्जमा नौजवानी किया जाता है, लेकिन नौजवानी किसकी कब शुरू होती है कोई नहीं जानता। बलूगत किसकी कब शुरू होती है, जब जवान कहलाते हैं, वो भी कोई नहीं जानता। ये तो अंदाजे से एक औसत उम्र रखी गई है 14 साल फ़िक़्ह हनफी में। लेकिन ठंडे मुल्क में लोग देर से बालिग होते हैं, गर्म मुल्क में जल्दी बालिग होते हैं, 12 ही साल में बालिग हो जाते हैं। तो ये जो साल वाली तशरीह है या वजाहत है, ये सिर्फ एक क़यासी है। असलन ये सारी चीजें कैफियत वाली है। अब ये जो शबाब है, उस शबाब के बाद जो स्टेज शुरू होता है उसे कहते हैं कहल। क्या कहते हैं? कहल।
ہاں شباب کی عمر کہاں تک رہتی ہے؟ اصل میں دیکھیے اس کا جو اصل کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی گروتھ کی عمر چل رہی ہے تب تک گویا آپ شباب کے مرحلے میں ہیں۔ جہاں آپ کے گروتھ کی عمر رکی ہے نا، آپ کے گروتھ میں صرف ہائٹ بڑھنا نہیں ہے، بہت ساری کیفیت جو آپ کی چینج ہوتی ہے اور وہ چینج جو ہے مثبت ہوتا ہے۔ بڑھاپا آتا ہے کیفیت تو وہاں بھی چینج ہوتی ہے، لیکن وہ چینج جو ہے وہ مثبت نہیں ہوتا، منفی ہوتا ہے، یعنی گھٹتا ہے، ڈیکریز ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کی صلاحیتیں، چاہے آپ کے بدن کا موٹاپا ہو، چاہے آپ کی قوت ہو، طاقت ہو، چاہے آپ کا چہرہ مہرا ہو، چاہے آپ کا چمڑا ہو، چاہے آپ کا حسن ہو، چاہے آپ کا بال ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، ہاں عقل دار آئے گا تو کہلائے گی۔ ہاں تو یہ جو گروتھ کا عمر شباب تک چلتا ہے، جہاں جا کر کے وہ رکتا ہے وہاں سے کہل شروع ہوتا ہے، اور وہ کہل اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ آپ کو یہ احساس نہ ستانے لگے کہ آپ پر کمزوری طاری ہو رہی۔ یہ ہے ادھیڑ عمر۔ جب آپ کو کمزوری طاری ہونے کا احساس ستانے لگے تب کہتے ہیں عجوز، بوڑھا۔ اور اس کمزوری کی حد جب اتنی پہنچ جائے کہ آپ اپنے آپ میں سنبھل نہ سکتے ہوں، کیا اپنے آپ میں سنبھل نہ سکتے ہو، آپ کو کسی طرح کے سپورٹ کی ضرورت پڑے، تو کہتے ہیں شیخ۔ سورہ مریم میں ہے نا، زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور بشارت دی گئی تو بیوی نے کہا میرا شوہر تو شیخ ہے، ہاذا بالی شیخ، یہ میرا شوہر تو شیخ ہے۔ شیخ کا مطلب کمزوری کے اس اسٹیج کو پہنچ گیا ہے جہاں اسے خود سہارے کی ضرورت موجود ہے، تو اس کے اندر اتنی قوت کہاں ہے کہ اس سے مادہ تولید ہوگا اور بھی بچے جنم دینے کی صلاحیت ہوگی اور ہمیں اولاد مل جائے گی۔ اور وہ اسٹیج بھی جب مزید گزر جائے ہے نا، اور اب سہارے سے آگے وہ بیڈ پکڑنے کی پوزیشن میں آئے، جسے بیڈ ریٹن بولتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں شیخ بالی یا شیخ فانی۔ یہ سب تو اصطلاحی الفاظ، اصل معنی عربی زبان کا شیخ کا یہ ہے۔ اب چونکہ پکی عمر میں پہنچ کر کے بہت سارے تجربات ہو جاتے ہیں، بہت چیز اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے جس کی اہمیت ہے اس کو شیخ کہنے لگتے ہیں، وہ اس کا اصل معنی نہیں ہے، وہ سب مرادی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یہ کہل کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ اب ہے یہ کہ اس کے لیے عمر کی تحدید ایک قیاسی اور اندازے کی چیز ہے۔ گرم اور سرد ممالک کے لحاظ سے بھی اس میں فرق پڑتا ہے، اور انسانی صلاحیت اور صحت کے لحاظ سے بھی اس میں فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں شروع ہو سکتا ہے۔ ہاں 950 سال، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ملک میں بھی ہر طرح کے احوال ہیں، لگ بھگ تو میں میڈیکل سائنس کا آدمی ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں میڈیکل سائنس کا آدمی ہوں۔ یہاں جو چیز رائج ہے اس کے لحاظ سے
تو قرین قیاس پہلے جب لوگ بغیر کھاد کا غلہ کھاتے تھے ہے نا، اس وقت لیول الگ تھا، اور جب سے کھاد کا غلہ کھانے لگے ہیں تب سے لیول الگ ہو گیا ہے۔ آج ادھیڑ تو 30 کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اصلاً جو کچھ صورتحال ہے اس میں 30 کے بعد کہل شروع ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں۔ چلیے یہ تو ایک سمجھنے کی بات تھی، اشکال کھڑا کر دیتے ہیں لوگ، اس لیے وہ تو وہی ان کی کیفیت دیکھ کر کے، ان کی کیفیت دیکھ کر کے بولتے ہیں۔ ہاں ہاں اسی کہل سے کاہل ہے، اس لیے کہ جب تک گروتھ رہتا ہے تب تک سستی نہیں پریشان کرتی، جب گروتھ رکتا ہے اور کمزوری شروع ہوتی ہے تو سستی زیادہ پریشان کرتی ہے، اسی کہل سے کاہل ہے۔ جب تہ میں اتریں گے تو سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آیا؟ چلیے تو اب یہ کیا کہا جا رہا ہے آگے؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، نعمت یاد دلاتے ہوئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب میں نے تم کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ کتاب، اور کیا سکھایا؟ حکمت سکھائی۔ اب کتاب سے مراد کون سی کتاب ہوگی؟ جو بھی احکامات انہیں دیے گئے ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام تو توریت ہی کو فالو کر رہے تھے، توریت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی حکمت ہم جانتے ہیں نفع نقصان جو ہوتا ہے کسی بھی حکم کا اس کو جاننے کا نام ہے۔ اب تورات کے احکامات کے نفع نقصان کیا ہیں اس کو بتایا، وہ سکھایا۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات بھی سکھایا، انجیل بھی سکھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی کی وضاحت ہے، اس لیے کہ تورات قانونی کتاب ہے اور انجیل تو سمجھنے سمجھانے اور نصیحت اور وصیت کرنے والی کتاب ہے، اور جہاں سمجھانا ہوتا ہے وصیت کرنا ہوتا ہے وہاں نفع نقصان ہی سمجھایا جاتا ہے، اس کا فائدہ اور گھاٹا ہی بتایا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہی دونوں کی یہ وضاحت ہے، اور الگ الگ بھی مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اس سے۔ جی نہیں، یہود صرف توریت کو مانتے ہیں، ہاں عیسائی تو انجیل کو بھی مانتے، توریت بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ انجیل تو صرف چند دعاؤں اور نصیحتوں کا مجموعہ ہے، باقی شریعت تو وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، ان کی ہی۔ اور آگے کون سی نعمت تھی وہ گنائی گئی؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا میری اجازت سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ میری حکم سے یا میری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا۔ ویسے ہی اور کون سی نعمت تھی؟ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم پیدائشی اندھے کو صحت یاب کر دیتے تھے، والابرس، اور سفید داغ والے کو، بے اذنی، میری اجازت سے۔ یہاں پہ جو سمجھنے کی چیز ہے اکمہ، ایسے اندھے کے لیے تو آمہ آتا ہے، جو دنیا میں اندھا ہے قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا، آمہ آیا ہے، لیکن یہاں اکمہ آیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آمہ کسی بھی اندھے کو کہتے ہیں اور اکمہ جو ہے پیدائشی اندھے کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ پیدائشی اندھا کیا جاتا ہے۔ اور آگے کیا نعمت گنائے گی؟ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میری اجازت سے مردوں کو کیا کرتے تھے؟ نکال دیتے تھے۔ نکال دینا یہ لفظی ترجمہ ہے، زندہ کر دیتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جبکہ ہم نے روک دیا۔ کفن مانے ہوتا ہے روکنا، کف لسان، زبان کو کنٹرول کرنا، روکنا۔
جب ہم نے روک دیا بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے. یہ کب؟ جب یہود نے سازش کر کے ان کے خلاف وقت کے بادشاہ کو ورغلا کر کے سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کروایا اور کوشش کی. اس وقت اللہ نے اپنے خصوصی انعام سے ہی تو بتایا تھا، اور دوسرے کو ان کی جگہ سولی چڑھا دی گئی تھی. اور آگے کیا کہا جا رہا؟ اذ جئتہم بالبینات. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم ان کے پاس آئے واضح نشانیوں کے ساتھ. یعنی یہ سب تو میں نے تم کو دیا تھا، اور یہ ساری نشانیاں اور سارے دلائل لے کر کے تم اپنے قوم کے درمیان یا اپنے مخاطب کے درمیان یا بنی اسرائیل کے درمیان گئے تھے. اتنا سب تو میں نے کر دیا. وہ بھی آئیں گی، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے نا. تو تم تو یہ ساری چیزیں لے کر کے گئے، لیکن جو تمہارے مخاطب تھے ان کا جواب کیا تھا؟ سن لو. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا ان میں سے. کچھ لوگ ایمان لائے تھے جو حواری کہلاتے ہیں، باقی اکثریت نے تو انکار کیا. اسی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سارے واضح دلائل کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس گئے، لیکن ان میں سے جو انکاری تھے انہوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین. یہ کیا ہے؟ کھلا جادو. یہ سب جتنا دکھایا اور جتنا بتایا اور جتنا کرشمہ ہے یہ سب کھلا جادو ہے. جادو تم دکھا رہے ہو، جادو تو ہم بھی دکھا سکتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ ہم کیوں مانے تم کو؟ آسان جواب ہی ہوتا ہے. ہاں دیکھ کے بھی نہیں مانا. ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی وہ ڈیوٹی تو انہوں نے پوری کی، البتہ ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا اور جادو کہہ کر کے گویا رد کیا. تو ابھی یہاں تک بتایا گیا ہے گویا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کام دیا گیا اور انہوں نے کیا کیا. ساری باتیں واضح طور پہ پہنچائی. تم گئے واضح دلائل صاحب کا مطلب یہ ہے کہ پہنچائی، لیکن انہوں نے تم کو رد کر دیا. یہ گویا بنی اسرائیل کا جرم دکھایا گیا ہے. ابھی یہ بحث آگے جاری ہے. جب بحث مکمل ہوگی تب ہم لوگ دیکھیں گے اور کیا کیا باتیں اسے بتائی گئی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.